بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ میں دولہا بنا اسٹیج پر بیٹھا تھا۔ میری دلہن میرے پہلو میں سجی تھی۔ وہ بے حد حسین تھی، اتنی حسین کہ نظر ٹکائے نہ ٹکتی۔ یہ محبت میں نے ایسے نہیں پائی تھی، اس کے لیے مجھے بڑے بڑے جتن کرنا پڑے تھے، مگر میرا دل گھبرا رہا تھا۔ شاید ہر دولہا اس دن کے موقع پر کچھ ایسے ہی جذبات رکھتا ہے۔ میرا دوست دوسری جانب میرے پہلو میں بیٹھا تھا۔ میں نے اسے پانی لانے کا کہا کہ شاید پانی پی کر میری گھبراہٹ میں کچھ کمی واقع ہو جائے۔ میرا دھیان پورے کا پورا اپنے پہلو میں بیٹھے وجود پر تھا۔ جیسے ہی میرا دوست وہاں سے اٹھ کر گیا، فوراً ہی ایک شخص اس کی جگہ پر آ کر بیٹھا، میرے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ اس کے الفاظ ایسے تھے کہ میری روح تک کانپ گئی۔ اس نے کہا کہ تم اس لڑکی سے شادی کر رہے ہو جو باہر سے سراپائے حسن نظر آتی ہے۔ اس کی خوبصورتی ہی تمہارے لیے سب سے بڑا عذاب بنے گی، کیونکہ یہ عورت بہت بد کردار ہے۔ تم سے پہلے کئی مردوں کے ساتھ راتیں کالی کر چکی ہے۔ تمہیں یقین آ جائے گا کہ اس کا رنگ جتنا سفید ہے، اس کا کردار اتنا ہی کالا ہے۔ بس تم ایک بار اسے تسلی سے دیکھو گے تو ساری کہانی تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ سن کر میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس کے لہجے اور اس کی بات میں اس قدر وحشت تھی کہ انسان سوچ میں پڑ جائے۔ یہ بات ہی ایسی تھی کہ کوئی بھی سن کر پریشان ہو سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف مڑتا، وہ اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے اٹھ گیا۔ میں اس کا چہرہ بھی دیکھ نہیں پایا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس وقت میرے جذبات کچھ ایسے تھے کہ میرا پورا وجود گویا برف بن گیا تھا۔ میں خاموشی سے آنکھوں میں مایوسی اور غم لیے پوری تقریب میں بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر پہلے جو خوشی کے جذبات تھے، وہ اب بری طرح کشمکش میں تبدیل ہو گئے تھے۔ میرے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی، لیکن اب کیا ہوگا، اس کے بدلا تو نہیں جا سکتا۔ میں اپنی دلہن کو لے کر اپنے گھر آ گیا، لیکن دل میں جو سوال اٹھ رہے تھے ان کا جواب کس سے لوں، کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ میں اپنی دلہن کے پاس جاتا، مگر میرا دل عجیب سا ہو جاتا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتا تو اپنے لیے اجنبیت نظر آتی۔ اس کے تاثرات نے مجھے اس بات کا یقین دلوا دیا کہ اس کے دل میں بھی میرے لیے کوئی خاص جذبات نہیں ہیں، کیونکہ میرے کمرے میں آنے سے پہلے ہی وہ لباس بدل کر اپنے بستر پر دراز ہو گئی۔ میں بھی خاموشی سے اندر آیا، کپڑے بدل کر بستر پر لیٹ گیا، لیکن میرا ذہن عجیب سی الجھن میں کھویا ہوا تھا۔ میں نے جس رات کے برسوں سے خواب دیکھے تھے، وہ سارے خواب ریزہ ریزہ ہو گئے۔ میں سانولے رنگ کا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میری بیوی بہت گوری ہو۔ شروع کے دنوں میں غربت تھی، کوئی مناسب رشتہ مل نہیں سکا، لیکن پھر میں نے محنت کی، اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا، ڈھیروں پیسے کما لیے کہ شاید کوئی مجھ سے شادی کر لے۔ اب مجھے اتنی گوری چٹی اور خوبصورت بیوی تو ملی تھی، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی خوبصورتی کی مجھے اتنی بڑی قیمت چکانا پڑے گی۔ میرا دل تو جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔ میں ایسے کردار کی مالک لڑکی کے ساتھ زندگی کیسے گزاروں گا؟ دل میں عجیب سی گھٹن تھی، لیکن میں بالکل خاموش رہا۔ اگلی صبح میں اس کے اٹھنے سے پہلے ہی کمرے سے باہر آ گیا، کیونکہ میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ سب گھر والوں نے میرا اترا چہرہ دیکھ کر مجھ سے کئی سوالات کیے، لیکن میں نے کسی کو کوئی جواب دینے کی ہمت نہیں کی۔ اگلی رات بھی یوں ہی خاموشی سے گزر گئی۔ میری بیوی عالیہ پورا دن اپنے کمرے میں رہی۔ میرا اس سے 2-3 بار سامنا ہوا، لیکن کوئی خاص بات نہیں ہو پائی۔ اگلی رات پھر ویسی ہی گھٹن اور ویسی ہی بے بسی تھی۔ میری کیفیت ایک دن میں ایسی ہو گئی جیسے میں کسی جیل میں قید کر دیا گیا ہوں۔ ان سب حالات میں پوری زندگی کیسے گزار سکتا تھا؟ میں نے سوچ لیا کہ میں نے اب کیا کرنا ہے۔ اب میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ اپنی بیوی کی سچائی جان سکوں، لیکن اس کے پاس جانے سے پہلے ہی میرا پورا وجود ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا۔ شاید یہ حسن کا کمال تھا یا خوبصورتی کا روب کہ میں اسے کوئی اور بات نہیں کر سکا تھا۔ بہرحال میں اس خیال میں بیٹھا تھا کہ وہ میرے پاس سے اٹھ گئی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس سے کوئی بات کر پاتا۔ اس کے بعد بھی کئی راتیں میں نے اسی جستجو میں گزار دیں، لیکن میں پوری طرح ناکام ہو گیا۔ ایک صبح میں اپنی ماں کے کمرے میں گیا۔ اماں بھی پچھلے 2 دنوں سے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر کافی پریشان تھیں۔ آج بھی جب ان کے پاس گیا تو قرآن شریف بند کر کے اسے انہوں نے الماری میں رکھ دیا۔ مجھے دیکھتے ہی میرے پاس آئیں، میرے سر پر پیار کرتے ہوئے بولیں،
بیٹا کیا ہوا؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا۔ میں نے اسی وقت اپنی ماں کو ساری بات بتا دی، لیکن وہ بات جو اس آدمی نے کہی تھی میں اپنی ماں کو شرم و لحاظ کے پردے کی وجہ سے بتا نہیں پایا۔ اس معاملے کو مجھے خود ہی حل کرنا تھا۔ میری اماں بھی میری باتیں سن کر پریشان ہو گئیں۔ میری بڑی بہن ابھی ہمارے گھر ہی تھی۔ اماں نے اسی وقت انہیں کمرے میں بلا کر اس بارے میں مشورہ لیا۔ ان دونوں میں یہی طے پایا کہ عالیہ کے گھر والوں کو بلا کر ان سے بات کرنا بہتر رہے گا۔ اماں نے انہیں خود فون کر کے بلوایا۔ عالیہ کو اس بارے میں علم ہوا تو وہ خاصی گھبرائی ہوئی کہنے لگی کہ وہ نہیں جانتی تھی کہ ہم نے ان لوگوں کو کیوں بلوایا ہے۔ دوپہر سے پہلے ہی وہ لوگ ہمارے گھر آ گئے۔ اماں نے مجھے اور عالیہ کو بھی اپنے پاس بلوا لیا۔ عالیہ کے چہرے پر والدین کو دیکھ کر ایسا کوئی تاثر نہیں تھا جو عموماً شادیوں کے بعد لڑکیوں کے چہروں پر ہوتا ہے۔ وہ بالکل خاموش تھی، جیسے اسے کسی نے زبردستی یہاں بٹھایا ہو۔ اماں نے سب کی موجودگی میں ساری بات اس کے والدین کے آگے رکھ دی۔ یہ سب سن کر وہ لوگ بھی ہکا بکا رہ گئے۔ میں نے ساتھ ہی اپنا فیصلہ سنا دیا کہ اگر آپ لوگ مجھے سچائی نہیں بتاتے تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ اس بات پر اس کے ابا نے بڑے ہی منت بھرے لہجے میں کہا، بیٹا ایسا ظلم مت کرنا، ہم کسی طرح پتہ لگا لیں گے کہ اس شخص نے ایسا کیوں کہا اور وہ کون تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کا چہرہ دیکھا ہے؟ تب میں نے کہا کہ جس وقت وہ آدمی میرے پاس آیا تھا تب میرا رخ دوسری طرف تھا، میں اس کا چہرہ دیکھ نہیں پایا۔ اس وقت عالیہ کے بھائی نے کہا کہ ہمیں شادی والی مووی دیکھنی چاہیے، شاید کہ اس میں وہ شخص آ جائے۔ تب میں نے کہا کہ میں اتنے لوگوں سے ملا تھا، باتیں بھی کی تھیں، کیسے بتا سکتا ہوں کہ وہ کون ہوگا۔ لیکن تب ایک دم مجھے خیال آیا کہ میرا دوست اکبر میرے پاس سے پانی لینے گیا تھا، تو تبھی وہ آدمی میرے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ میں نے کہا کہ شادی والی مووی کی ماسٹر کاپی چلائی جائے، اس میں وہ آدمی نظر آ جائے گا۔ ساتھ ہی میں نے عامر والی بات بھی بتا دی۔ میری بیوی کے چہرے کے تو جیسے سارے رنگ ہی اڑ گئے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک جا رہا تھا۔ اسکرین پر شادی کی مووی چلائی گئی۔ جیسے ہی وہ سین آیا جہاں عامر اٹھ کر اسٹیج سے جاتا ہے تو اس کے جاتے ہی ایک سفید داڑھی والا بڑی عمر کا شخص میرے پاس آ کر بیٹھتا ہے۔ اسے دیکھتے ہی عالیہ کے گھر والوں کے تاثرات میں ایک عجیب سا تناؤ آ گیا، جسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے مجھے لگا شاید میری ساری باتیں سچ تھیں، لیکن اگلے ہی لمحے انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی اس شخص نے تمہیں کہا ہے وہ سب جھوٹ ہے، ہماری بیٹی میں ایسا کوئی عیب نہیں۔ لیکن میں بضد تھا کہ مجھے کوئی ثبوت دیں تاکہ میرے دل کو تسلی ہو جائے۔ میری باتیں سن کر وہ لوگ وہاں سے خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ میری بیوی ان کے جاتے ہی وہاں سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر میرا ذہن ابھی تک اسی سوچ میں الجھا ہوا تھا کہ اتنی معصوم شکل والی لڑکی اتنی بد کردار کیسے ہو گئی۔ اگلے روز عالیہ کے گھر والے ایک مرتبہ پھر سے ہمارے گھر آئے۔ وہ لوگ گھر آئے تو عالیہ اور امی کو بھی بلوایا گیا۔ عالیہ کی کیفیت تو ایسی تھی جیسے کوئی بہت بڑا راز کھلنے والا ہو۔ سبھی اپنی سوچوں میں گم خاموشی سے بیٹھ گئے۔ تب عالیہ کے ابا نے کہا کہ آج ہم آپ کی ساری غلط فہمی دور کرنے آئے ہیں۔ وہ ویڈیو والا شخص کوئی اور نہیں، دراصل میرا سگا بھائی ہے۔ اس کے بیٹے کا رشتہ عالیہ کے ساتھ طے ہوا تھا، لیکن ان کے ساتھ رشتہ داری کے بعد وہ لڑکا بری صحبت میں بڑھ گیا، اور اب جب آپ کے ساتھ عالیہ کی شادی کی بات ہوئی تو انہوں نے یہ سب کچھ صرف اور صرف ہم سے بدلہ لینے کے لیے کیا۔ ان کی باتیں سن کر پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا، پھر ابا نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، کہا کہ اب ہماری بیٹی کو چھوڑ کر نہ صرف آپ اس کی زندگی برباد کریں گے بلکہ ان لوگوں کو بھی خوش کریں گے جو دونوں کے رشتے کو توڑنا چاہتے تھے۔ ان کی باتوں اور دلیلوں نے مجھے مطمئن کر دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنا رویہ اس کے ساتھ کافی بہتر کرنے کی کوشش کی۔ اماں کچھ دن باجی کے ساتھ ان کے گھر رہنے چلی گئیں تاہم دونوں میاں بیوی کچھ وقت اکیلے میں آرام سے گزار سکیں، لیکن میں جتنا بھی اچھا رویہ اپنا لیتا عالیہ کے چہرے پر میرے لیے پیار کا کوئی تاثر نہ ابھرتا۔ یہ چیز مجھے اکثر احساس کمتری میں مبتلا کر دیتی۔ میری بیوی میرے لیے کوئی جذبات نہیں رکھتی۔ اس کی عادت نے مجھے کافی پریشان کر رکھا تھا۔ وہ اکثر جا کر باتھ روم میں گھنٹوں بیٹھی رہتی، کہتی کہ میں نہانے جا رہی ہوں، باہر آتی تو اس کا ایک بال بھی گیلا نہ ہوتا۔ کئی بار میرا اس سے بات کرنے کا دل چاہتا مگر میں خاموش رہتا۔ میں نے اس کے قریب جانے کی بھی کوشش کی مگر آج تک میں اسے چاہ کر بھی ہاتھ نہیں لگا پایا تھا۔
میرے دل میں اس کے پاس جاتے ہی عجیب سے وسوسے اٹھتے اور جی گھبرانے لگتا۔ میں جانتا تھا کہ وہ بھی مجھ سے جان بوجھ کر دور رہتی ہے۔ اگر وہ مجھ سے پیسے بھی مانگتی تو سر جھکا کر مانگتی، اس کے علاوہ مجھ سے کوئی بات ہی نہ کرتی بھی تو یا تو اس کا رخ کسی اور جانب ہوتا یا وہ چہرہ جھکا کر بات کرتی۔ خیر 2-4 دن ایسے ہی گزر گئے تھے۔ اس نے مجھ سے کچھ پیسے مانگے۔ مجھے اس کا اس طرح حق جتا کر مانگ لینا اچھا لگا تھا۔ اب میں خود ہی 2-4 دن کے بعد اسے پیسے دے دیا کرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید اسی طرح ہمارے رشتے میں یہ فاصلہ کم ہو جائے۔ ایک دن میں اپنے آفس سے گھر آیا۔ مجھے اپنے گھر کی دیوار کے پاس ایک آدمی کھڑا نظر آیا جس کی داڑھی بڑی بڑی تھی۔ اس نے سبز رنگ کا چگا پہن رکھا تھا، گلے میں بڑے بڑے منکوں والی تسبیح بھی ڈالی ہوئی تھی۔ مجھے اس کا یہ حلیہ ذرا عجیب سا لگا۔ اس سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ مجھے دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ کوئی چور نہ ہو۔ میں جلدی سے گھر کے اندر گیا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ عالیہ پودوں کو پانی لگا رہی تھی، باقی سب بھی نارمل تھا۔ میں نے اس شخص کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس دن بھی میں نے کوشش کی کہ میں عالیہ کا قرب پا سکوں، لیکن میرے ہاتھ بے اختیار کپ کپانا شروع ہو گئے۔ وہ بھی مجھ سے کم بات کرتی تھی، لیکن میں اسی بات پر خوش تھا کہ مجھے اتنی گوری بیوی ملی ہے۔ مگر کئی بار میرے ذہن میں شادی والے دن اس شخص کی گئی باتیں بھی یاد آتیں۔ یوں کہہ لیں کہ زیادہ بہتر ہوگا کہ اس کی باتیں اکثر میرے دماغ کے کسی کونے میں چل رہی ہوتیں۔ اب میں ان باتوں کو ہمارے رشتے کے بیچ نہیں لانا چاہتا تھا۔ اگلی صبح میں تیار ہو کر حسب معمول آفس چلا گیا۔ وہاں سے کام ختم کر کے جیسے ہی گھر پہنچا، وہی شخص آج پھر اپنی گلی میں ہمارے ہی گھر کے قریب پھرتا ہوا دکھائی دیا۔ اس وقت میں نے یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ شاید یہ کوئی بھکاری ہوگا، روز کا معمول ہوگا اس وقت آنا۔ مگر پھر تو یہ سلسلہ چل نکلا۔ جب بھی میں آفس سے واپس آتا، وہ کبھی ہمارے گھر کی دیوار کے پاس کھڑا ہوتا تو کبھی گلی کے کسی کونے میں۔ میرے اندر شک اس وقت پیدا ہوا جب ایک روز اچانک میں نے اسے اپنے گھر سے نکلتے دیکھا۔ وہ منظر دیکھتے ہی میرا دل تو جیسے مٹھی میں آ گیا۔ میرے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے شک کی اس کڑی نے میرے اندر مضبوطی سے جگہ بنا لی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ کہیں سچ میں میری بیوی کی حقیقت وہی تو نہیں جو اس شخص نے بتائی تھی۔ آخر کیوں یہ شخص روز روز مجھے اپنے گھر کے آس پاس نظر آتا ہے؟ تبھی میرے اندر ایک ترکیب آئی اور اس ترکیب سے یقیناً میں اس شخص کی سچائی جان سکتا تھا۔ اگلے روز میں آفس سے ذرا جلدی گھر آ گیا۔ جیسے ہی میں گیٹ کے پاس پہنچا، مجھے اندر سے اپنی بیوی کے ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ میرے دل میں عجیب سے خیال آنے لگے کہ میری بیوی کو تو میں نے بولتے بھی کم سنا ہے، پھر یہ ہنس کس کے ساتھ رہی ہے؟ میں نے دروازے کے منہ کی چیر سے دیکھا تو وہی بوڑھا فقیر اندر میری بیوی کے پاس کھڑا تھا۔ میری بیوی کو کوئی تعویذ دے رہا تھا اور ساتھ ہی اس نے میری بیوی کی زبان پر کوئی کالک بھی لگائی۔ اپنی بیوی کی زبان دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا کہ اس کی زبان پوری طرح کالی تھی۔ فقیر کہنے لگا کہ بس اگر تم اپنی زبان کو باقاعدگی سے کالے کرتی رہو گی تو تمہارا شوہر کبھی تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ میری بیوی اس کی باتوں کا مسکرا کر جواب دیتی رہی، اگر اسے خود سے دور رکھنے کا یہی طریقہ ہے تو میں کبھی اسے اپنے پاس نہیں آنے دوں گی۔ یہ سب باتیں سن کر میرے تو جیسے حواسوں پر کوئی بجلی گر پڑی تھی۔ میری بیوی مجھے خود سے دور کرنے کے لیے اتنی گھنونی حرکت بھی کر سکتی ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے اندر نفرت اور بے یقینی کا ایک لاوا سا ابلنے لگا۔ میں چاہتا تو اسی وقت اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا، لیکن میں ایک بات جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ مجھے کیوں اپنے آپ سے دور رکھنا چاہتی ہے۔ میرا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ فقیر پورے گھر میں نہ جانے کیا پڑھ پڑھ کر پھونکتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ واپسی کے لیے مڑا، میں جلدی سے واپس پچھلی گلی کی طرف مڑ گیا۔ ہمارا گھر گلی کے شروع میں ہی تھا، اس لیے مجھے چھپنے میں مشکل نہیں ہوئی۔ جیسے ہی وہ فقیر میرے گھر سے نکل گیا، میں حسب معمول گلی میں مڑ آیا۔ اس وقت میرے قدم پسمردہ سے تھے، میرے قدموں میں اتنی جان نہیں تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے زنجیر میں قید کر دیا ہو۔ میں گھر گیا، بیوی نے حسب معمول نارمل انداز میں میرا استقبال کیا۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے خود سے اتنا دور رکھنا چاہتی تھی۔ میں یہ وجہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، اس لیے میں اسے فی الحال کچھ بھی نہیں کہتا تھا، بلکہ میں یوں خاموش کھڑا تھا
جیسے کسی نے میری زبان پر تالا لگا دیا ہو۔ اس قدر حسین چہرے کے پیچھے اتنی سخت، اتنی سیاہ حقیقت ہوگی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ خیر، دن یوں ہی خاموشی سے گزرنے لگے۔ وہ شخص یوں ہی مجھے روز گلی میں نظر آتا، لیکن اب اسے دیکھ کر میں ڈرتا یا چونکتا نہیں تھا، بلکہ بلا تاثر خاموشی سے گھر چلا آتا۔ کافی دن گزر گئے۔ اچانک ایک دن اس شخص کا اس طرف آنا بند ہو گیا۔ شاید اس کا جادو پورا ہو گیا تھا۔ اب تو میرا اس کے جادو کے بغیر ہی اپنی بیوی کے قریب آنے کا جی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی، جو عذاب مجھ پر عذاب الہی کی طرح مسلط ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں اس سے کس طرح چھٹکارا پا سکتا تھا۔ ایک دن مجھے آفس سے ذرا پہلے چھٹی ہو گئی۔ گھر جانے کا دل تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی گھر آنا پڑا۔ گھر پر نظر پڑی تو گھر کا گیٹ کھلا تھا۔ میرے قدم ٹھٹک گئے۔ مجھے لگا شاید آج وہی شخص گھر کے اندر موجود ہے۔ میں واپس مڑنے لگا، لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں کیوں واپس مڑوں؟ میرا تو گھر ہے، مجھے اندر جانا چاہیے۔ اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو اس سے بہتر موقع نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی کو اپنی زندگی سے ہی بے دخل کر دوں۔ میں اسی خیال کے تحت گھر کے اندر داخل ہوا۔ مجھے عالیہ صحن میں نظر نہ آئی۔ میں نے سوچا کہ شاید گیٹ غلطی سے کھلا رہ گیا ہے۔ گیٹ بند کر کے میں مین دروازے کی طرف بڑھا تو اندر سے مجھے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے غور کیا تو وہ کسی آدمی کی آواز تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا کہ یہ سب کیا ہے اور اندر شخص کون بیٹھا ہے؟ میری غیر موجودگی میں میری پیٹھ پیچھے کیا کیا ہو رہا ہے؟ ایسے کئی سوال بار بار میرے ذہن میں آ رہے تھے، لیکن پھر اگلے ہی لمحے ان دونوں کی باتیں سن کر ساری سچائی کھل کر میرے سامنے آ گئی۔ عالیہ اس شخص سے کہہ رہی تھی کہ بہت جلد میرا شوہر مجھ سے بیزار ہو کر مجھے چھوڑ دے گا اور میں پھر سے تمہاری ہو جاؤں گی، صرف تمہاری۔ یہ باتیں سن کر مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یہ میری بیوی کا کوئی پرانا عاشق ہے۔ اگلے ہی لمحے میں کمرے میں داخل ہوا تو عالیہ کو اس کے اتنے قریب بیٹھا دیکھ کر میرے سر پر قیامت آ گری۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں تیر کی طرح سیدھے ہو گئے۔ وہ نوجوان شخص میری نسبت بہت ہی حسین تھا۔ میں نے اندر جاتے ہی اس پر ایک نفرت بھری نظر ڈالی اور کہا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا میری بیوی کو بہکا رہے ہو؟ تب عالیہ خود ہی بول اٹھی، اگر تم سب کچھ دیکھ ہی چکے ہو تو میں خود تمہیں بتا دیتی ہوں کہ یہ میرے چاچو کا بیٹا ہے اور میں اس سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ تمہارے ساتھ میری شادی زبردستی کروائی گئی، تمہارے پیسوں کے لالچ میں۔ شادی تو میں اس سے کرنا چاہتی تھی۔ یہ سن کر میرے تو ہاتھ پاؤں میں جان نہیں رہی۔ اس کا انداز بڑا ہی بے باکانہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں تم جیسی معمولی شکل و صورت والے لڑکے سے شادی کیوں کروں گی؟ یہ سب صرف میرے والدین کی ضد کی وجہ سے ہوا، ورنہ میں تو بچپن سے علی کے ساتھ منسوب تھی اور اسی کو چاہتی تھی۔ میرے ماں باپ نے اپنی خاندانی لڑائیوں میں ہمیں جدا کر دیا، لیکن میں آج بھی اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں اسے کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن چاہ کر بھی نہیں کہہ پایا، بلکہ میری زبان پر جو الفاظ آئے وہ یہی تھے کہ میں تمہیں اسی وقت طلاق دے دیتا ہوں۔ میں نے خود کو کسی عجیب سی کیفیت میں مبتلا پایا، لیکن میرا خود پر کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ میں نے اسے کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ وہ اپنے اسی عاشق کے ساتھ وہاں سے چلی گئی اور میں لٹے ہوئے محبوب کی طرح اس کے جانے کے بعد زمین پر دھیسا گیا۔ مجھے گورے رنگ کی محبت نے وہ سبق سکھایا جو کسی چیز نے نہیں سکھایا۔ اس گورے رنگ نے میری زندگی میں تو کالا ٹیکا لگا دیا، ایسا کالا کہ زندگی میں کوئی رنگ باقی نہیں رہا۔ سچ ہی کہا تھا کسی نے کہ گورے اور کالے رنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان کا اندر کورا ہونا چاہیے۔ لیکن میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا مرد کو کوئی حق نہیں کہ وہ اپنی دولت کے زور پر کسی خوبصورت بیوی کا انتخاب کرے؟ کیا امیر مرد کو خوبصورت بیوی حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔